ہر صحابی کا ادب کرنا ضروری ہے۔ یزید پلید ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، زانی تھا، شرابی تھا، بے نمازی تھا، لاکھوں کروڑوں برائیاں تھیں یزید میں، لیکن یزید کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گالی دے گا یا ان کی برائی کرے گا یا ان سے بغض رکھے گا، وہ کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں پا سکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار سن لو، میرے کسی بھی صحابی کا ذکر کرو تو خیر کے ساتھ کرو اور برائی سے اپنی زبانوں کو روکو، اور جو میرے کسی صحابی کا برائی کے ساتھ ذکر کرے اس پر میری لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ اب آپ بتائیے جس پر اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہو کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، ہم اہل سنت صحابہ کرام کا بھی ادب کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی صحابی سے کوئی لغزش ہو گئی یا بالفرض کسی صحابی سے کوئی گناہ ہو گیا، بالفرض اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ جناب ان سے فلاں لغزش ہو گئی، تو بھی اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بخشش کا اعلان فرما دیا، اور یہ قرآن پاک میں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا اور مغفرت کا وعدہ فرما لیا۔ تو بالفرض اگر کوئی لغزش ثابت بھی ہو جائے تو اللہ نے پہلے ہی معافی کا اعلان فرما دیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں، ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہو وہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ کیا قاعدہ ہے؟ ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہو وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ دہرائیے، ہر وہ روایت جو قرآن پاک کے خلاف ہے وہ موضوع اور من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو حضور کے صحابہ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں رحیم ہیں۔ رحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ آپس میں رحم دل، بہت زیادہ ہمدردی کرنے والے، بہت زیادہ مہربان۔ اب آپ ایک اصول یاد رکھیں، قرآن فرمائے کہ تمام صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، اور کوئی روایت آپ کے سامنے پیش کرے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ صحابہ رحم دل نہیں تھے، ظالم تھے، تو بتائیے قرآن کی آیت غلط ہوگی یا وہ روایت غلط ہوگی؟ بتائیے، وہ روایت غلط ہوگی۔ قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ تمام وہ روایات جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، وہ ساری روایتیں من گھڑت ہیں یا ان روایتوں غلط مطلب سمجھایا گیا، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان غلط ہو نہیں سکتا۔ اور جو کہے نہیں قرآن نے غلط کہا تھا وہ تو کافر ہے۔ قرآن نے تو فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو صحابہ ہیں کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس میں بہت زیادہ مہربان ہیں۔ تو ہر وہ روایت جو اس آیت کے خلاف مفہوم پیش کرے وہ روایت من گھڑت ہے یا موضوع ہے، یہ اصول یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت کو اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور اہل بیت کی محبت یہ ایمان میں سے ہے۔
لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اہل بیت کی محبت اسی وقت فائدہ دے گی جب اس کے دل میں ایمان ہو. جو شخص بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے، اور وہ صحابہ کرام سے محبت کا دعویٰ کرے یا اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے تو یہ اس کے دعوے باطل ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ایمان ہے. تو الحمدللہ اہل سنت صحابہ سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اہل بیت سے محبت کے جو فضائل ہیں وہ اہل سنت کے لیے ہیں، اہل حق کے لیے ہیں. جو گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، ان کے لیے یہ فضائل نہیں ہیں. دینی راہ کے اسلامک چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور اس گھنٹی کے نشان پر بھی ضرور کلک کریں اور روزانہ اسلامک ویڈیو